تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے اس کے ظلم کا بدلہ لے لیا، ایران کی جنگ کو مسلط کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے، کفریہ طاقتوں کے سامنے اسرائیل کو جلا دیا۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا، سارے مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین جل رہا ہے، فلسطین پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور علماء کرام بھی کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، تو اللہ کی طاقت سامنے آ گئی، اللہ کی نصرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت آگے بڑھی اور اسرائیل کو اس کے ظلم کا مزہ چکھا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اسرائیل نے فلسطین پر ظلم و ستم ڈھایا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو برداشت کر جاتا ہے، لیکن ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ اسرائیل نے فلسطین پر ظلم و ستم ڈھایا، ساری دنیا دیکھتی رہی، سارے مسلم ممالک دیکھتے رہے، تماشائی بنے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اسرائیل کا ظلم و ستم فلسطین پر بڑھ رہا ہے اور پوری امت مسلمہ اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، تمام مسلم حکمران تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو ظلم کا مزہ چکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ظلم کا مزہ چکھانے کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایران کی جنگ کو اسرائیل پر مسلط کر دیا، جس کے نتیجے میں ایران نے ایسے حملے کیے اسرائیل پر کہ اسرائیل کو جلا دیا۔ اس وقت اسرائیل اگر یوں کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ اپنی ہی جلن میں جل رہا ہے۔ اب اسرائیل نے پاکستان کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی، لیکن ان کافروں کو، ان یہودیوں کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ابتدا ہی سے اپنی تاریخ رقم کی۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضرت اسود رائی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، حبشی تھے، خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چراتے تھے۔ جب غزوہ خیبر ہونے لگا تو خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اسود رائی حبشی جو یہودی کی بکریاں چراتا تھا، اس نے پوچھا کسی سے، کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہو؟ کس سے جنگ لڑنے کا ارادہ ہے؟ تو یہودیوں نے بتایا، ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے۔ اسود رائی حبشی کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس نبوت کے دعوے دار سے ملاقات کر لوں۔ بکریاں چراتے چراتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اگر پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں دین حق کی دعوت دیتا ہوں، اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات کے نظام کو پیدا فرمایا، 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا،
تو اسود رائی نے پوچھا اگر میں ایمان لے آؤں آپ کا رب مجھے کتنا اجر دے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے تو آپ ہمارے بھائی ہوں گے۔ تو حیران ہو گیا، کیونکہ اسود رائی ایک حبشی انسان تھا، غلام تھا، دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جس کو صحیح طریقے سے کوئی بلاتا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے سے، کلمہ پڑھنے سے آپ ہمارے بھائی بن جائیں، پھر پوچھنے لگا کیا میں واقعی آپ کا بھائی بن جاؤں گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، آپ ہمارے بھائی بن جائیں۔ اور کیا انعام ملے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، جنت کے محلات ملیں گے، جنت کے حور و غلمان ملیں گی۔ تو جیسے ہی اس نے یہ باتیں سنی، فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسود رائی حبشی کے چہرے پر دست مبارک پھیرا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا چہرہ حسین و جمیل بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ جیسے ہی غزوہ خیبر ہوئی، جہاد کا آغاز ہوا، خیبر کی جنگ شروع ہوئی، اسود رائی حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار اٹھائی اور جنگ شروع کر دی۔ جنگ کرتے کرتے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسود رائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حسین و جمیل بنا دیا، اس کا چہرہ خوبصورت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حبشی کے جسم کو خوشبودار بنا دیا، اس کے جسم سے بدبو کو ختم کر دیا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد کوئی نیکی نہیں کی سوائے جہاد کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس اسود رائی حبشی کو حوریں عطا کر دی۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خوشخبریاں سنا دی۔ اسی لیے آج کی کفریہ طاقتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، دنیا کی زندگی کو اتنی پسند نہیں کرتے، دنیا کے عیش و آرام کو ہم پسند نہیں کرتے جتنی ہم شہادت کو پسند کرتے ہیں، جتنی ہم موت کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے جو دنیا کی بجائے، دنیا کے عیش و آرام کی بجائے، دنیا کے سکون کی بجائے، دنیا کے اندر دولت اور مال کی بجائے جو آدمی موت کو زیادہ پسند کرتا ہو، شہادت کو زیادہ پسند کرتا ہو، اس کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کفریہ طاقتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے اس کے ظلم کا بدلہ لے لیا، ایران کی جنگ کو مسلط کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے، کفریہ طاقتوں کے سامنے اسرائیل کو جلا دیا۔ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل جل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ سارے مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین جل رہا ہے، فلسطین پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور علماء کرام بھی کوئی قدم نہیں اٹھا رہے، تو اللہ کی طاقت سامنے آ گئی، اللہ کی نصرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت آگے بڑھی اور اسرائیل کو اس کے ظلم کا مزہ چکھا دیا۔